ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام روبرو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس مہمان کو ہم نے اپنے پروگرام روبرو میں دعوت دی ہے وہ ہے مولوی شیخ غلام محمد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ غلام محمد صاحب نہ صرف عالم و فاضل بلکہ وہ ایک مصنف بھی ہے، جنہوں نے حال ہی میں ایک کتاب احترام انسانیت کے نام سے عوامی حلقوں میں پیش کی۔ مولوی غلام محمد صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کن مراحل اور کن مشکلات میں تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ، یہ تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں مختصر الفاظ میں عرض کروں گا۔ ہم نے اپنی تعلیم بچپن میں مولانا حفیظ اللہ صاحب کے پاس حاصل کی، وہاں سکول میں پڑھا پرائمری تک۔ پھر مجھے انہوں نے ہی بھیجا مولانا نور صاحب ترالی رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم میں۔ وہاں میں نے مولوی کا امتحان دیا، کشمیر یونیورسٹی سے پاس ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے بھیجا مولانا نور الدین صاحب ترالی نے مدینہ العلوم حضرت باب، وہاں سے میں نے مولوی عالم پاس کیا۔ اسی اثنا میں نے مولوی فاضل دینیات کی ڈگری بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے پاس کی۔ تو پھر میں نے مولوی فاضل کا امتحان دیا اوریڈل کالج حضوری قدر سے، جو نصرت الاسلام کے تحت ہے۔ تو اس طرح میں نے اپنا تعلیمی جو مشن تھا وہ چالو رکھا۔ اس کے بعد مجھے میروائز کشمیر مولانا فاروق صاحب نے اوریڈل کالج میں ہی مسجد مدرس تعینات کیا۔ مولوی صاحب، یہ تو آپ کا تعلیمی سفر تھا۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ آپ نے جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ نے جمیعت الانوار الاسلام کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ الحمدللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جہاں تک جمیعت الانوار الاسلام کا تعلق ہے، ریاست میں عمومی طور ایک انتشاری کیفیت چل رہی ہے۔ ہر ایک انسان اپنے آپ کو انا کی پالسی میں گامزن ہے، ہر ایک انسان۔ تو ہم نے سوچا یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ یہ انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان سمجھے، لوگوں کا خدمت گزار سمجھے۔ تو اس روح کو بیدار کرنے کے لیے ہم نے ضمیر بیداری کے لیے اور احترامی انسانیت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے جمیعت انوار الاسلام کی تنظیم کو قائم کیا۔ تو الحمدللہ جمیعت انوار الاسلام کے تحت ہم نے کالجوں میں کانفرنسنگ کی، ایس بی کالج، امر سنگھ کالج، اسلامیہ کالج، وہ جموں میں خاص کر ہم نے 2011 میں کانفرنس کی، آپسی اعتماد سازی، جس میں وہاں کے دانشوروں اور سیاستدانوں نے بھی شرکت کی۔ خاص کر ڈاکٹر نرمل سنگھ صاحب آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو تمام ملک کے لیے ایک اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، انسان کو انسان کے ساتھ جوڑنے کا کام کر رہا ہے، لہٰذا اس میں ہم تعاون کریں گے، ہندوستان بھر میں بلکہ ملک بھر میں اس کو متعارف کرائیں گے۔ بہرحال صاحب فاضل نے کہا، لیکن اس کے بعد آج تک ملے نہیں۔ آپ نے وجہ فرمایا، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن جو آپ کا مشن تھا اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے اور احترام انسانیت کے حوالے سے آپ نے تنظیم بنائی، ابھی تک اس تنظیم کے ساتھ کتنی ممبرشپ خاص کر ملک یا اپنی اس وادی یا جموں کشمیر میں؟ الحمدللہ ہم نے پہلے ملنے کے لیے، آپس میں اتفاق کرنے کے لیے ایس پی کالج میں کانفرنس بلائی، جس میں ہم نے تمام پارٹیوں کے سیاستدانوں کو بھی، علماء کرام کو بھی دعوت دی۔
جس میں دیوبند کے حضرات بھی تھے، بریلوی حضرات بھی تھے، سلفیہ والے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، تمام سیاستدانوں ان کو میں نے ایک بات وہاں پر کہی سب سے پہلے، خاص کر علماء کرام سے میں نے کہا، یہ بات میں نے کہنی نہیں تھی یار لیکن کہنی پڑی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اگر ہم دیکھتے ہیں مندروں میں اختلاف نہیں ہے، گردواروں میں اختلاف نہیں ہے، گرجاؤں میں اختلاف نہیں ہے، مسجدوں میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ اب آپ لوگ یہاں پر ہم نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ میں سے کس کے پاس جنت کا کارڈ حاصل ہے وہ دکھائے۔ تو کون دکھاتا وہاں؟ میں نے کہا اگر کسی کے پاس کیا نہیں تو خودداری کس چیز کی؟ پھر اپنے آپ کو بڑائی دکھانے کے لیے کیا بات ہے؟ لوگوں کو اسلام نے درس دیا تھا ملنے کا، غریب پروری کا، انسان دوستی کا، بلا مذہب ملت، اس کے بجائے آپ انسانوں کو ہی، مسلمانوں کو ہی منتشر کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ہم ایک بورڈ بنائیں گے، اس بورڈ کے تحت تمام ممبروں کو لائیں گے، ہر ایک اپنے اپنے ممبر سے تبلیغ کرے، پیغام دے، لیکن دوسری کی مخالفت نہ کرے۔ مولوی صاحب جو آپ نے مشن لیا ہے، اس مشن کو کتنا سپورٹ آپ کو عوامی حلقوں میں ملتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں ہر جگہ، پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، کشمیر میں میں نے عوامی رابطہ مہم کے تحت خاص کر ڈرگس کے خلاف ہم نے ایک مہم چلائی، 120 مرکزی مقامات پر ہم پہنچے، ہر جگہ پر ہم نے یہ بات رکھی اور اتفاق و اتحاد کی بات رکھی اور ڈرگس کے مطابق بات رکھی، تو انہوں نے ہر جگہ ہمیں سپورٹ کیا، کسی جگہ بھی ہمیں منفی پہلو کسی سے نہیں ملا، بلکہ ہر ایک نے تمام 120 مرکزوں پر یونٹ قائم ہوئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آگے چلو، ہم اس علاقے کی ذمہ داری جو وہ خود نبھائیں گے۔ تو اس طرح عوام کا جہاں تک سیاسی تعلق ہے، سیاستدانوں سے بھی آج تک ہمیں کہیں سے یہ بات نہیں ملی کہ وہ کہتے ہمیں بھائی آپ یہ بات کر رہے ہو یہ اچھی نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ آپ کا ایک مشن ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے، جس میں باقاعدہ آپ کو پذیرائی مل رہی اور عوامی حلقوں میں سپورٹ مل رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے طرف موڑ دیں گے اس گفتگو کو کہ آپ کی ایک تصنیف احترام انسانیت کے نام سے مجھے پڑھنے کو ملی۔ یہ احترام انسانیت جو آپ نے کتاب لکھی، یہ احساس کہاں سے پیدا ہو گیا کہ میں یہ کتاب لکھوں اور یہ نام رکھوں احترام انسانیت؟ احترام انسانیت میں جہاں تک سوال ہے انسانیت کا، انسانیت میں ہر ایک آ رہا ہے، مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، یہود بھی آ رہے ہیں، نصارہ بھی آ رہے ہیں، بودھ بھی آ رہے ہیں، دلت بھی، جو بھی انسان ہے وہ انسانیت میں آ رہی ہے۔ اسلام ہر ایک انسان کا احترام چاہتا ہے۔ ایسی مراد ہے چھوٹے لوگ، وہ لوگ جن میں علمی صلاحیت نہ ہو، جن میں آگے چلنے کی صلاحیت نہ ہو، جو مدد کے محتاج ہوں، ان پر جو انسان رحم کرے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ تو ہم نے اس کتاب کو تسلیم اس لیے کیا، دو چیزیں تھی، ایک تو یہ چیز تھی بے خبر لوگ جن کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں دہشت ہے۔ میں ان سے یہ اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتا ہوں، اسلام نے دکھائی دہشت کہاں ہے، اسلام میں سلامتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو اس لیے تسلیم کیا کہ یہ بات جو ہو رہی ہے اسلام کی دعوت آگے جائے گی، یہ دہشت کے لیے نہیں ہے، احترام کے لیے، یہ مدد اور تعاون کرنے کے لیے، یہ ہاتھ دوسرے کا پکڑنے کے لیے، یہ گری ہوئے انسانیت کو اٹھانے کے لیے، یہ ضمیر بیداری کے لیے۔ تو ایک بات یہ تھی، دوسری بات یہ تھی خاص کر ڈرگیٹ میں ایک سال اس نے بیٹے نے باپ کو مارا، تو 2-3 دن مجھ سے کچھ کھایا نہیں گیا۔ تو میں نے سوچا یہاں کے علماء کرام دانشور جو مفکرین ہیں وہ اس پر آواز اٹھائیں گے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے سوچا نہیں، اب تو ہم اپنے بچوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں،
तो दूसरी बात ये थी कि आम इस वक्त भी हो रहा है कि बच्चे को कुछ कहो छोटी सी बात, अगर उसे हो सके तो आगे से जवाब देता है माँ बाप को, अगर न हो सके तो जहर खा लेता है, अपने आप को फांसी पर लटका देता है, दरिया में फेंक देता है। मैंने सोचा कि इसके लिए ये बेखबर है। हमने इस किताब को तस्लीम किया, इसमें लिखा है ये बात कि अगर खुद कोई अपने आप को हलाक करे तो अल्लाह के दरबार में उसे कितनी सजा मिली। इसलिए गालिबन आपने इसमें वालिदैन का एहतराम के टॉपिक से एक वालिदैन को लिखा, और इसमें हमने गस्ब अमवाल, लोगों का माल गस्ब करना, धोखे से खाना, यह कितना जुर्म है, ये लिखा, और इंसान का एहतराम लिखा। तो इसके साथ हमने अल्लाह की वहदानियत के बारे में लिखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बारे में हमने लिखा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी अजमत क्या है। तो बहरहाल मौलवी साहब, चलिए ये एक अच्छी कोशिश आपकी है, अल्लाह करे कि और जोर कलम अता हो जाए। क्या आप अभी कोई और तस्नीफ लिखने जा रहे हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम आपको है कि मजीद आप अपनी तह कलम से इस कौम की खिदमत करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 तस्नीफें लिखी है, लेकिन क्या कहूँ, ताकत जो है वो तो खुद बहरहाल अल्लाह ताला खुद करेगा, उसके लिए वो जराए कमजोर, हाँ उसलिए वो बंद है। तो अब मैं आपसे और जो मेरे सामीन या नाजरीन होंगे उनसे भी गुजारिश करूंगा, हमें एक जरासीम ने हमें पकड़ लिया है, वो ये है कि मेरी बात जो है ये आगे चलनी चाहिए, दूसरे की नहीं। इस अनहद को हमने तोड़ना। दुनिया में उन्हीं इंसानों की हमेशा तारीख रोशन रही जिन्होंने खिदमत खलक किया, जिन्होंने जुल्म और जबर के साथ इंसानियत को दबाया, उनकी जो तारीख है वो सियाबाब है उनके। लिहाजा हमें खुद सोचना है। इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, मेरी तरफ से गुजारिश है कि हम जिस ताकत के जरिए से हम लोगों को दबा रहे हैं, दबाने के बजाय हम उनका हाथ पकड़े। हमें कभी नहीं हो सकेगा कि हम तमाम फूलों को मिटा लेंगे और एक फूल को रखेंगे। खासकर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब के लिए जो ये फूल है, उन फूलों का जो सबसे बड़ा फूल है वो इस्लाम है। मैं ये दावे से कहता हूं और साबित करके दूंगा। मैं इन लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जो लोग इस वक्त जिस पॉलिसी पर चल रहे हैं वो इंसानियत को मिटा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसे बाज आकर अपनी तारीख को रोशन कीजिए और खिदमत खलक में भी हर एक के साथ मसावत कायम कीजिए, इंसानियत कायम कीजिए, उसे पीस कायम हो जाएगा, अमन कायम हो जाएगा। नाजरीन, एहतराम इंसानियत और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ के लिए शेख गुलाम मोहम्मद साहब ने एक मनसूबा तरतीब दिया है और इब्तिदाई कोशिश की है। इन्होंने जो कदम उठाए हैं, इंशाअल्लाह आगे यह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हर एक तक ये बात पहुँचेगी कि अमन का रास्ता ही तरक्की की ज़मानत है। अल्लाह करे इनका मिशन कामयाब हो जाए। नाजरीन, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर रूबरू हो जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल